آیت 181 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ اور جس نے وصیت کو بدل دیا، فمن بدلہ، کہ جس نے اس حق کو بدل دیا، وصیت کو بدل دیا، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے سن بھی دیا تھا کہ یہ وصیت کی گئی ہے اور یہ مال چھوڑ گئے ہیں وہ، اور یہ حق ہے فلاں کا، وہ حق اس نے جان بھی دیا تھا، سن بھی دیا تھا، اس کے بعد بدل دیا۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے خیال سے کہ وہ کیا لگتا ہے اس مال کا، یہ سمجھ لیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے حق مقرر ہے، اس نے بدل دیا اس وصیت کو۔ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس میں شک نہیں کہ اس کا گناہ، اسم گناہ، ذنب بھی گناہ اور اسم بھی گناہ، اور اس میں شک نہیں کہ اس کا گناہ انہی پر ہے جو اس کو بدلیں گے۔ جن نے بدلا انہی پر گناہ ہوگا، جن نے اپنا اپنا حق وصول کیا ان سب پر نہیں ہوگا، صرف ان پر ہوگا جن نے تبدیل کر دیا اور کسی حق والے کو حق نہ دیا، یہ سمجھ کر کے یہ کیا لگتا ہے جیسے کہ مثلا عورتوں کا حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور بڑے خاندانوں میں بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے کیونکہ یہ زمین بانٹ کے لے جائیں گی، اور زمین ہمارے باپ کی جائیداد دوسرے خاندان میں چلی جائے۔ اب جب اللہ نے ایک حق مقرر کیا ہے، اور یہ جاہلیت میں تھا کہ وہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، ہاں جی، اور یہی ہندوستان کی تہذیب میں تھا کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، تو وہ اب اسلامی حکم یہ نافذ ہوا کہ بیٹیوں کا حصہ ہے باقاعدہ، یہ ایوب کے دور میں نافذ ہو گیا تھا کہ بیٹیوں کا حصہ ہے جو قرآن نے دیا ہے، تو اب ان کی شادیاں نہیں کرتے، بٹھائے رکھتے ہیں، اور کرتے ہیں تو بھائی یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ تو زمین سے حصہ نہیں مانگے گی اور زمین ہمیں دے دے گی، معاف کر دے گی زمین، ہاں جی، یہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ہاں جی، حتیٰ کہ اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اگر بہن معاف کرنا بھی چاہیے تو بھائی کو نہیں لینا چاہیے، اپنا حصہ اپنے پاس رکھ، ہاں جی، یہ اگر وہ بضد ہے کہ نہیں میں تو نہیں دیتی، میں ایسا نہیں کرتی کہ بھائی رہ جائے ایسی اور میں زمین دے دوں، کیونکہ میرے اخراجات تو ان کے ذمے ہیں، سسرال کے ذمے، میں کیا کروں گی زمین کا، تو یہ ان کو کوئی رقم کوئی اس کا بدل زمین کا دینا ہی چاہتی ہے تو قیمت مثلا کتنی قیمت کی ہے اس کا کچھ ساز و سامان دے دیں، نقدی دے دیں، اس کے کھاتے میں جمع کرا دیں، ہاں، کیونکہ تاکہ قرآن کا قانون نافذ ہو کہ جس کا حق ہے وہ حق اسے پہنچے، اور جو نہ پہنچائیں گے تو ذمہ انہی کا ہوگا پھر۔ ان اللہ سمیع علیم، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ سمیع ہے، علیم ہے، ہاں، کہ جب بہنوں کو، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں دینا ہی چاہتی ہر صورت، وہ یا ٹھیک ہے بھائی اپنا حق ہے، بھائی اپنا حق کھائے، میرا حق کیوں کھائے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا حق ہے۔ بعض بہن تو شرمی چپ ہو جاتی ہے نا کہ چلو کیا آپ نہیں بھائی دیتے تو چلو جانے دو، اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہاں، لیکن کچھ ہوتی کہ نہیں میں تو لوں گی، وہ حق پر ہے، بالکل اسے ڈٹنا چاہیے اپنے حق پر کہ میں لوں گی اپنا حق، اس حق پہ اسے ڈٹنا چاہیے، ہاں، وصول کرنے کے بعد بے شک پھر واپس دے دے ان کو، لو بھائی میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں یا ہبہ کرتی ہوں، یہ تو کر سکتی ہے، اور خاوند مجبور نہیں کر سکتا کہ لے حق، خاوند کو کوئی حق نہیں اس کا کہ وہ مجبور کر کے اپنے بھائیوں سے حق لے، خاوند کو اس کا بھی حق نہیں کہ بعد میں لینے جب وہ لے لے تو اس کا میرے نام لگوا دے، اب یہ اس کا بھی حق نہیں خاوند کو، اور اس کا بھی حق نہیں کہ فلاں کو نہ دے، مثلا وہ لے کے تو اس کا باپ ہے کہ جس کا خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کے نام کروا دیتی ہے کہ وہ کوئی اپنا خادم رکھ لے گا، تو آپ کو خاوند لگانے نہ دے، خاوند کو کوئی حق نہیں اس کا، ہاں جی، ایسی مہر جو ہوتا ہے، مہر کلیتاً اس کا اختیار ہے، اپنے ماں باپ کو دے دے،
کسی اور کو دے دے، خیرات کر دے، خاوند نہیں کہہ سکتا کہ یہ مال مجھے دے دے، یہ معاف کر دے مجھے، بہت غلط بات ہے۔ وہ مہر حق ہے عورت کا اور اسے دینا چاہیے، ہاں جی، اور معقول ہونا چاہیے اس کی حیثیت کے مطابق، مہر کو معقول ہونا چاہیے۔ اب رواج یہ ہے کہ مہر دیتے ہیں تو لڑکی سے عورتیں بیٹھی ہیں چاروں طرف، نہ 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 دینا نہیں، بس صرف ہاتھ رکھ دے اوپر، ہاتھ بس، پکڑنا نہیں، پتہ نہیں کیا جرم ہو جائے گا پکڑنے، وہ اسی کا ہے۔ رواج ہندوؤں کے ہیں یہ، کہ مہر نہ لینا، توبہ توبہ توبہ، مہر نہ لینا، بہت شامت آ جائے گی تجھ پر، اور وہ دیتے ہیں، لے آئیں اگر تو بس ہاتھ رکھ کے نا، پکڑنا نہیں، ہاتھ رکھنا، بس لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ میرے پاس سے، استغفر اللہ۔ اس کا حق اسے تو جبرن وصول کرنا چاہیے، دو میرا حق، اور خود پکڑنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کو ہبہ کر دے، اپنی امی کو ہبہ کر دے، کسی اور غریب کو دے دے، کوئی یتیم ہے اسے دے دے کہ یہ اس کے لیے ہے میری طرف سے، وہ خود تو خوشحال ہے، ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے لے لو، لے جاؤ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہے وہ آزاد، پابندی نہیں ہے اس پر، کیونکہ اس پر دباؤ ڈال کے وہ لے لے، یہ نہیں ہے اس پر، ہاں جی۔ اب اور یہ ہوتا ہے کہ عورتیں مار لے لیا، توبہ توبہ، اسے تو مار وصول کر لیا، کیسی بے درد ہے، کیسی بے باک ہے، اسے شرم ہی نہیں آئی، مار، وہ بے وقوف ہو، جب اللہ ایک حق مقرر کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں اپنے تمام ازواج کو مہر، اس لیے نہیں کہ وہ محتاج تھی، شریعت کا قانون نافذ کرنا ہے، کیونکہ آپ تو بہت فیاض تھے۔ مہر کے علاوہ کہ جب خیبر فتح ہوا ہے، بنو نذیر کے جب بنو نذیر فتح ہوا تو بنو نذیر فتح ہوئے سن 3 ہجری میں، وہ یہود تھے، بہت دولت مند قبیلہ تھا، تو انہیں جلا وطن کر دیا آپ نے خیبر، تو ان بہت مال دولت چھوڑ گئے وہ، اور کھجوروں کے باغ، آپ ایک پورے سال کا خرچہ ہر بیوی کو دیتے تھے، کتنا یہ نہیں آتا۔ خیبر فتح ہوا تو وہاں سے جو پھر خرچہ دیا مزید، وہ تھا 200 من جو اور 400 من کھجور ایک کو، وہ کھانے والی اکیلی ہے، کیونکہ امہات المومنین کی اولاد نہیں تھی کسی کے بھی، حضرت ام سلمہ کی اولاد تھی پہلے خاوند سے، وہ بھی ایک بچی تھی اور ایک ہی بچہ تھا، 2 تھے، تو حضرت ام سلمہ کے تو تھے، باقی کسی کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، سب لاولد تھی، تو ایک خادمہ رکھتی ہوئی، تو کھانے والی 2 ہوئی، ایک خود ایک خادمہ۔ اب 200 من جو اور 400 من کھجور کیسے کھائے گی وہ؟ مطلب یہ تھا کہ سخی اتنی تھی کہ یہ بھی دوسرے چوتھے دن کچھ بھی نہیں، 2-4 دن میں ہی نمٹا دیا سب کچھ، اور پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ گھر آتے ہیں کہ کچھ ہے کھانے کو، تو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ پانی کے سوا تو کچھ نہیں، صرف پانی ہے، پانی کے سوا تو کچھ نہیں، پھر ہر گھر میں یہ بات ہو جاتی پانی کے سوا تو کچھ نہیں، تو یہ ان کے سخی ہونے کی دلیل تھی، بہت سخی تھی، اسی حساب سے آپ دیتے تھے، اور اس پر بھی پھر 9 ہجری کو جب ہر طرف سے مال کی بہتات ہو گئی اور انصار کی خواتین میں روزانہ تقسیم ہو رہا ہے مال، تو یہ تو 2-4 دن میں سارا نمٹا کے بیٹھی ہیں، پورا سال کہاں سے کریں خرچ؟ تو حضرت انہوں نے فرماتی ہیں کہ حضرت زینب ہمیں بہت خوش نصیب تھی، وہ سینہ پرونا جانتی تھی، وہ سینے پرونے کا کام کر کے تو کافی محنت بنا رہی تھی، شام تک وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی، ہم اس پر رشک کرتی تھی، کاش ایسی کوئی ہمیں بھی دستکاری آتی ہوتی تو ہم بھی اس طرح سخاوت کرتی، انصار کی عورتیں سخاوت کرتی روزانہ ہی، ہمیں بڑا یہ ہوتا، رشک ہوتا ان پر کہ کاش ہمیں بھی، اسی لیے مطالبہ کر دیا، کیونکہ روزانہ مال آ رہا ہے، کہ سال میں تو ایک دفعہ آپ نے دیا، روزانہ جب سب کو مل رہا ہے تو شاید ہمیں بھی آپ دے دیں، اس لیے مطالبہ کر دیا کہ یا رسول اللہ روزانہ مال آتا ہے، ذمیوں سے خراج آتا ہے، جزیہ آتا ہے، تقسیم ہوتا ہے،
ہمیں بھی مل جائے. اب چپ ہو گئے کیونکہ مانگنے والے کو نہیں آپ نہیں کہتے تھے قطعاً. اس لیے نہیں کہا کہ میں تمہیں اتنا تو دے رہا ہوں. بس چپ ہو گیا. اب وہ بھی سمجھ گئی کہ چپ کا مطلب ہے کہ دیں گے. یہ چپ کا مطلب یہ ہے. لیکن آپ یہ جب آپ کے پاس نہ ہوتا تو چپ ہو جاتے تھے. ایسا ہی تھا. اگر جب آ جاتا تو بلاتے کون تھا بھی سائل, اسے بلاؤ. یہ آپ کے اخلاق میں تھا. ہاں انہیں یہ تھا کہ دیں گے آپ. آپ چپ اس لیے تھے کہ وہی بتائے کیا کروں یہاں, کیونکہ خرچ تو سال کا دے رہا ہوں. اب یہ مال آ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے دینا جائز ہوگا, اس لیے انتظار تھا وہی کا. ہاں وہی رک گئی تاکہ تمام صحابہ کی توجہ اس مسئلے پر ہو جائے. یہ مسئلہ حل کرتا ہے. یہ ہے اگر آپ چپ ہو جاتے, مال آتا دے دیتے یا کہہ دیتے کہ نہیں بس میں حق دے رہا ہوں, کوئی کسی کا توجہ نہ ہوتی. اب توجہ ہوگی سارے صحابہ کی کہ آپ نے وہی کے انتظار میں 1 مہینہ علیحدگی اختیار کر دی. منافقین نے اڑا دیا, طلاق دے دی, بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت عمر گھبرا گئے. یہ تو وہ آئے حضرت عمر, وہ خادم سے کہا کہ مجھے اجازت دلواؤ. میرے خادم نے کہا کہ یہ عمر اجازت مانگتے ہیں. اب چپ رہے. اس نے کہا جی چپ ہے, کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر میں پھر صحابہ کے ساتھ بیٹھ گیا. اتنے میں کیوں بیٹھ سکوں, صحابہ رو رہے ہو, منافقین کا طلاق دے دی, طلاق دے دی, طلاق دے دی. منافقین تو کام بن گیا, ساری بیویوں کو طلاق دے دی. پھر جناب میں اٹھا, میں نے پھر خادم سے کہا کہ میرا بتاؤ. پھر خادم آ کہ میں نے بتا دیا ہے, آپ چپ ہیں. پھر میں بیٹھ گیا ادھر. میں بڑا پریشان. صحابہ سے پوچھوں کوئی بھی کوئی بات نہ کرے, کوئی پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. تیسری دفعہ پھر میں نے کہا بتاؤ میرا. پھر چپ ہے آپ. پھر پیچھے بیٹھ جاؤں. اتنے وہ خدا خادم کا جی آپ بلا رہے ہیں آپ کو. میں آ گیا. تو میں نے کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ایسی کروں جس سے طبیعت نشاط میں آئے. یہ میں نے کہا یا رسول اللہ, میری بیوی نے مجھ سے, میں کام کر رہا تھا, مجھ سے مانگا. میرے دینے کو تو کچھ تھا نہیں. میں نے ایک دھول جمائی. کہتے سیدھی آپ ہنس پڑے. میں نے کہا نشاط تو آئی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ, اس طرح میں گیا ازواج مطہرات کے پاس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نہ مانگے. تو اور میں نے اپنی بیٹی سے کہا سختی سے. اور جب میں ام سلمہ کے پاس گیا, میری خالہ ہے, وہ کہتی عمر تو ہمارے معاملات میں دخل دیتا ہی تھا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں دخل دینے لگ گیا ہے. کیا ہو گیا تجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے, تو ان سے زیادہ جانتا ہے. تمہاری بیویاں تم سے نہیں مانگتی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مانگے کس سے مانگے بتا. اور کیا انہیں پتہ نہیں ہے اگر وہ روک دے ہمیں تو ہم تجھ سے زیادہ اطاعت اختیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتے میرے تو سارا سب کچھ جو کچھ اب تک چین میں سب بیٹھ گیا. میں نے کہا آپ کہتے ہنس پڑے اس پر, یہ سن کے ہنس پڑے. ہاں جی, یعنی مطلب یہ کہ ٹھیک ہوا تیرے ساتھ کہ معاملہ ازواج مطہرات کا, وہ بھی چھانی ہے, ایسی پاگل تو نہیں ہے. تو یہ ہے کہ پھر وہی آ گئی. وہی نے کہہ دیا کہ کل ازواج کا ان ترین حیات الدنیا تعالینا اسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر دنیا چاہتی, دنیا کی زینت, تو مالا مال کر کے تمہیں واپس رخصت کر دیتا ہوں, رخصت کر دیتا ہوں. تو رخصت کر تو کیسے تصور کرے بلا بیویاں. اور ان تردن اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر تمہارے لیے بڑے درجات ہیں آگے. بس وہ خوش ہو گئی. آپ نیچے جو وہی نازل ہوتے ہی آپ آ گئے. مہینہ گزر گیا تھا, 29 دن. سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے کہ ایک بات کرتا ہوں
لیکن تجھ سے اور اس کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کرنا، ماں باپ سے مشورہ کر لینا، تیری جلدی نہ کرنا۔ ان کا بات کیا ہے؟ آج آپ سنا دی، کہنے گئے اللہ کے رسول پر میں دنیا کو ترجیح دوں، میں تھوکتی بھی نہیں، اور باپ سے مشورہ کرنے جاؤں، کوئی ضرورت نہیں مجھے کسی چیز کی۔ اب جس بیوی کے پاس گئے وہ سب سے پہلے اس نے یہی سوال کیا، عائشہ نے کیا جواب دیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا جواب سنے، وہی جواب میرا ہے، بس کوئی ایک نہیں تھی یہ کہے کہ جی میں تو تنگ دست ہوں۔ تنگ دست کیسے، جبکہ 200 من جو 400 من کھجور مل رہی ہے؟ اگر تنگ دستی کی شکایت ہوتی تو کھجور ہی نہ رکھ لیتی، کیا ضرورت ہے اتنے سخاوت کرنے کی؟ سال بھر کی تو رکھے۔ تو یہ ہے کہ جو بدلے گا وصیت کو، حق جو ہے وہ حقداروں کو پہنچنا چاہیے۔ اس لیے جو بیویاں ہیں ان کا حق ہے، مہر ہے ان کا حق ہے، وراثت ہے ان کا حق ہے، باپ کے مال میں سے تھوڑا ہے زیادہ ہے، جو حق مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ ملے گا۔ اور مقرر یہ کیا ہے کہ لڑکے کا دگنا حصہ اور لڑکی کا آدھا حصہ، یہ کیا ہے۔ ہاں جی، یعنی اگر 3000 ہیں تو 1000 لڑکی کو ملے گا، 2000 لڑکا لے جائے گا۔ 3 ایکڑ زمین ہے تو 1 ایکڑ لڑکی کی ہوتی ہے، 2 ایکڑ لڑکے کی، اس طرح۔ تو ایسے جتنے لڑکے زیادہ ہوں گے یا لڑکیاں زیادہ ہوں تو ایک لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے آدھا ہے، بس یہ ہے وہ جو حق دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو بدل دے گا وصیت تو اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے، سنتا ہے کہ کس کی نیتیں کیا ہیں اور کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور علیم ہے کہ اس کے ارادے کیا ہے، نیت کیا ہے۔ بظاہر کہہ رہا میں تو خیر خواہ ہوں جی، میں تو یہی کہتا ہوں سارا ان کو دے دو، میں تو خیر خواہ ہوں، وہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، اور یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والا ظلم کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چڑا ہوا ہے، باپ اور اولاد سے چڑا ہوا ہے، وہ کہتا اب ان کے لیے تو وصیت نہیں کروں گا، انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے۔ تو اگر وصیت کرنے والے سے یہ خوف ہو ظلم و زیادتی کا یا گناہ کا اور اسمن، کہ یہ ہے کہ جی یہ جو وہ ٹورنامنٹ ہوتی ہے فلاں کلب، یہ میری جائز کلب کو دے دینا، ظاہر ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے۔ اللہ کا رزق کلب کے لیے وقف کرنے کا کیا مطلب؟ ہوتے ہیں جو شوقین، ہاں جی، کہ یہ جی ہاکی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے فلاں کے ایصال ثواب کے لیے، یہ اب یہ والی بال ٹیم ہے، یہ کرا رہے ہیں کون جی فلاں کے ارواح کے لیے، فلاں فوت ہو گیا تھا نا، یہ اس کی طرف سے یہ ہو رہا ہے۔ ہاں یہ ہوتے ہیں، اب ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، ہاں کہ فلاں فوت ہو گیا تو اس کے نام سے جناب یہ ہاکی کا میچ ہو رہا ہے، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اس کے وہ جو فوت ہو گیا تو اس کے ایصال ثواب کے دیے ماشاءاللہ بڑے ثواب ہو جائیں گے۔ ایک سینما بھی قائم کر دو، اس کے جو مستقل صدقہ جاریہ ہو جائے۔ ہاں تو یہ بڑی بدذوقی کی بات ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ ہے کہ اگر وصیت کرنے والے سے اندیشہ ہو کہ وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، فاصلح بینہم، تو ایک دوسرا تیسرا غیر جانبدار آدمی ان کے درمیان صلح کرا دیتا ہے، کبھی ایسے نہ کرو، مناسب معاملہ یہ ہے۔ ہاں جی، تو فلا اسم علیہ، یا بعد میں یعنی وہ تو فوت ہونے والا ہو گیا وصیت کر کے، لیکن بعد میں یہ جھگڑا پڑ گیا کہ یہ کیسے جائز تھا، یہاں کیسے جائز تھا، تو تیسرا آدمی درمیان میں صلح کرا دیتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے، یہ معاملہ تو ناجائز ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس کا حق مارا جا رہا ہے، اس کو شریعت اتنا حق دیتی ہے، تو پھر صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک کیا اس نے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے ناجائز وصیت کی تبدیلی کسی اچھے آدمی کی طرف سے درمیان میں جو وصیت حاصل کرنے والے ہیں، حق حاصل کرنے والے، ان کے درمیان صلح کرا دینا یہ بہت مناسب بات ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے فرض کیے گئے تھے ان پر جو تم سے پہلے تھے، ہاں جی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ تقوی میں روزے کا بڑا دخل ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑنا اور پیاسا رہنا، بھوکا رہنا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی مفاد کے لیے ہوگا تو الگ سے جو گھر جا کے پانی پینے باہر آ کے کہہ دے میرا روزہ ہے جی، یہ تو ہے کہ دنیا رکھنے کے لیے کہ کوئی بے روزے کا الزام نہ دے دے، ورنہ وہ ایک انگریز کا قصہ آتا ہے کہ وہ یہ جب لڑائی شروع تھی جاپان جرمن وغیرہ سے، تو ایک سکھ ایک مسلمان کو سزا دے رہا ہے کسی بات پر، سکھ افسر ہے، مسلمان عام فوجی ہے، تو اس کو جو ہے نا بھگا رہا ہے کھڑا، اور گرمی کی دھوپ ہے، دھوپ میں چکر اس وہ آہستہ ہونا چاہتا ہے، پیچھے سے مارتا ہے تیز چل تیز چل۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ میں بڑا متاثر ہوا، اتنی شدید دھوپ میں اس افسر کو اتنی ایسے سزا نہیں دینی چاہیے، وہ تو غلط کر رہا ہے، یہ تو دیکھے کتنی گرمی ہے اور پیاس سے میں دیکھوں اس کا برا حال ہے، پسینہ پسینہ، پیاس سے برا حال۔ تو وہ جو ہی اس نے بند کی سزا، وہ سیدھا بھاگا نلکے کی طرف، کو نلکے ہوتے تھے اس وقت، میں نے کہا بیچارہ پانی پیے گا، یہ بھاگا، اس نے جا کے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، منہ دھو کے کلی کر دی، کلی۔ میں نے کہا پانی نہیں پیا اسے، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے تو نے اتنا، اس نے سخت سزا دی، بڑا ظالم تھا وہ، تو پیاس تجھے لگی، میں نے دیکھا تیرے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں تو تو نے پانی نہیں پیا، کہنا جی میرا روزہ ہے۔ میں حیران ہوا، روزہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا روزہ، اس نے کہا اس طرح اللہ تعالیٰ کی رکھتے ہیں، ہمارا حکم ہے، مسلمان ہیں ہم، ساری وقت بند کر دیتے ہیں کھانا پینا اور پھر مغرب کو روزہ کھولتے ہیں اور درمیان میں کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ کہتے مجھے بڑا اس سے متاثر تم بہت ہوا اور مجھے رحم بھی آیا، میں نے وہ شربت بنایا ٹھنڈے پانی کا اور اسے بلایا، بلا کے میں نے کہا کوئی نہیں دیکھتا، ادھر بیٹھ کے پی لے۔ کہنے لگے جی نہیں، اللہ دیکھتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا ہے، یہ روزہ لوگوں کے لیے نہیں رکھا، اللہ کے لیے رکھا ہے، وہ یہاں بھی دیکھتا ہے، پانی نہیں میں پی سکتا۔ کہتے اس چیز نے میرے دل میں اسلام کی حقانیت ڈالی، جس سے میں مسلمان ہو گیا۔ اور یہ ہے تقویٰ کہ پیاس برداشت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ صرف روزہ میرا روزہ ہے جی، میرا روزہ ہے، وہ پھوت بنانی ہے اور اندر جا کے گویا شربت بھی پی لیا چپکے سے ٹھنڈا فریج سے نکال کے اور روزہ بھی نبھا دیا، تو یہ نہیں کرتا مومن، وہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے تقوی میں بڑی تاثیر ہے روزے کی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑا ہے، اس لیے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کل عمل ابن آدم لہو، ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے، اور یضاعف بعشر امثالها، 10 گنا بڑھ جائے گا ہر عمل، لیکن الا الصوم، روزہ نہیں، کیوں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، میں ہی بدلہ دوں گا، کسی فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اجر کتنا اس کا، اتنا اجر ہے روزے کا۔ یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کا متقی بنانے میں بڑا دخل ہے، اس لیے نفلی روزے گویا اب تو احمت وہ نہیں رہ گئی، پر صحت اچھی ہوتی تھی، تو نفلی روزے کم از کم تین روزے نفلی، 13، 14، 15 چاند کی، ان کو ایام 20 چاندنی راتوں کے روزے، تو یہ 13، 14، 15، تو یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت باقاعدہ۔ تو رمضان کے علاوہ تمام مہینوں میں یہ روزے رکھے جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا کہ پورے سال کے اس نے رکھے، اور یہ ہے کہ ان کے اجر کے لحاظ سے یہ ہوگا کہ ناغا کیا ہی نہیں کوئی دن بھی
پورے سال کے اس نے روزے رکھے ہیں. اور پھر اگر یہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم وہ شوال کے 6 روزے وہ مل کے 36 ہو جاتے ہیں. رمضان کے اور وہ 35 یا 36 ہو جاتے ہیں. تو ہر مہینے میں 3 روزے آتے ہیں تو پورے سال کے ہو جاتے ہیں. اس کا بھی اجر پورے سال کا ہو جاتا ہے. تو یہ روزوں کی اہمیت اسی بنا پر ہے کہ اس میں تقوی کی بڑی سہولت ہے. ایام معدودات اور چند دن رکھنے ہیں. تو چند دن یہ تھے، یہ 3 روزے ہر مہینے کے، اور کیا محرم کا 10ویں تاریخ کا روزہ. یہ ملت ابراہیمی میں چلاتا تھا، مکے میں بھی رکھا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ چلا آ رہا ہے یہ روزہ. اور پھر معلوم ہے کہ مدینے آئے تو معلوم کہ یہود بھی رکھتے ہیں. تو کیوں کہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن میں فرعون سے نجات پائی تھی. اس تاریخ کو فرعون ڈوبا تھا. آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں یہود سے. پھر جب یہود سے اس کے بعد پھر یہود کی عداوت بڑھ گئی تو بائیکاٹ ہو گیا. تو آپ کو توجہ دلائی کسی نے کہ یا رسول اللہ اس دن کا روزہ تو یہود بھی رکھتے ہیں. آپ چونکے ایک دم. اور اگلے سال میں نامی کا رکھوں گا. یہ روزہ تو ہے لیکن اگلا سال ہی نہ آیا کیونکہ ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی. اسی یہ آخری روزہ تھا جو آپ نے 10 کا رکھا. اب اس میں پھر علماء کا اختلاف ہوا کہ آیا آپ کے یہ کہنے سے 10ویں کا منسوخ ہو گیا، کیونکہ 10ویں تو پھر آئی نہیں، لیکن آپ نے کہہ تو دیا کہ اگلے سال میں نامی کا رکھوں گا تو منسوخ ہو گیا. تو بعض نے کہا کہ نہیں، نامی کا بھی رکھوں گا کیونکہ یہود کی مشابہت سے نکلنا ہے، تو 10ویں کا بھی اور نامی کا بھی دونوں رکھیں گے. تو اب یہی ہے کہ بعض صرف نامی کا رکھتے ہیں، بعض نامی اور 10ویں دونوں کا رکھتے ہیں. ہاں جی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر ٹھیک عمل ہو جائے. ہاں جی، تو یہ ہے کہ چند دن، تو وہ 3 روزے یہی ایام بیز کے کہ چند دن کے لیے روزے چند ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس پر فرض نہیں ہے. فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. ہاں جی، جو یہ نہیں ہے اس میں ایام بیز بھی نہیں آتا، محرم بھی نہیں آتا، تو ان دنوں میں یہ اپنی تعداد پوری کر لے. جو سردی میں کر لے، جس وقت بھی کر لے. ہاں جی، تو بہرحال بیمار اور مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دے دی، اجر پورا ملے گا. ویسے اگر سستی سے روزہ چھوڑ، جیسے ہمارے یہاں کیا کریں نہیں رکھا جاتا، بعد میں خیال احساس ہوا کہ میں نے بہت غلطی کی ہے، اب وہ روزے رکھتا ہے. تو جو ایسے جو غفلت سے، سستی سے جان بوجھ کے روزہ ترک کیا ہوا ہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اسے ایک اجر پورا نہیں ہوتا. جو ناغا ہو گیا، جان بوجھ کر ناغا کیا، اس کا اجر نہیں. یہ جو ناغا کی ہے بیماری اور سفر کی وجہ سے، ان کا ٹھیک وہی اجر ملے گا جب فرض روزوں کا ملنا تھا، وہی جو ناغا کیا ہے. کیونکہ اللہ کی اجازت سے ناغا کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ خود. بلکہ یہ ہے اب تو سفر اتنے آسان ہو گئے نا، اس کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی چاہے افطار کرنا تو افطار کرنے میں زیادہ اجر ہے بنسبت رکھنے کے. بعض کہتے ہیں کہ رکھنا افضل ہے جبکہ نہ پیاس لگ رہی ہو. بعض کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں باقاعدہ، تو نہ رکھنا افضل ہے. البتہ میدان جنگ میں نہ رکھنا افضل ہے. آپ جب تبوک کے لیے گئے ہیں تو رمضان تھا، تو بعض صحابہ نے روزے رکھے، بعض نے نہیں رکھے. آگے جا کے جب پڑاؤ ڈالا تو روزے دار تو پڑ گئے، بس اب کیا کریں. تو جو بغیر روزے کے تھے انہوں نے خیمے لگائے، اونٹوں کو پانی پلایا. ہاں جی، سب کام کیا. آپ نے فرمایا کہ بے روزہ جو تھے وہ لے گئے اجر سارا. ہاں جی، کیونکہ یہ کام کون کرتا، یہ تو روزے کی وجہ سے پڑ گئے. اور ایسی جب فتح مکہ کے وقت آپ چلے ہیں تو آپ نے ذوالحلیفہ سے گزرے تو گویا اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے پانی پیا سب کے سامنے. یہ بتانا تھا کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں. ہاں جی، اس لیے سب نے پھر روزے کھول دیے.
یہ ہے کہ جو سفر پہ ہو اور یا مریض ہو تو دوسری دن میں گنتی پوری کرے. اور وَعَلَى يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دینا ہوگا ایک مسکین کا کھانا. یہ یعنی یہ شروع میں یہ تھا کہ کوئی نہیں روزے رکھ سکتا تو فدیہ دے دے. بعد میں آگے جو آیات آ رہی ہے رمضان کے بارے میں، پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. ہاں جی. اور بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے صدقۃ الفطر، کہ جو طاقت رکھتے ہیں دینے کی صدقۃ الفطر، جن پر اگر یہ سال بھر یہ کیفیت زکوٰۃ واجب ہو جائے، یہی کیفیت اگر عید الفطر میں ہوئی تو وہ واجب ہو جائے گا صدقۃ الفطر. ہاں جی. تو جو صدقۃ الفطر کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دے. ہاں جی. تو یہ پورے رمضان کا فدیہ ہو جائے گا. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو خوشی سے نیکی کرتا ہے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہاں جی. یعنی اللہ نے اختیار دے دیا یہ کرو یا یہ کرو. ہاں. اب ایک خوشی سے وہ، یعنی اس پر واجب تو نہیں تھا کیونکہ اس میں طاقت نہیں ہے، جو طاقت رکھتے وہ دے، لیکن خوشی سے وہ اس کے باوجود دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو بہت ہی بہتر ہے اس کے لیے. ہاں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزے رکھنا بہتر ہے. ہاں. یعنی یہ تھا کہ فدیہ دے دے. ہاں. جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی ایک معنی یہ ہے نا کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں، روزہ نہ رکھیں. لیکن وہ فدیے کی بھی طاقت رکھتا ہے، روزے کی بھی، اس کے باوجود روزہ رکھتا ہے، فدیہ نہیں دیتا، روزہ رکھتا ہے تو زیادہ بہتر ہے. ہاں.